آپ ہی کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے گھمن صاحب، ایک تو یہ ہے کہ کیا طریقہ کار، ایک تو یہ انہوں نے آگے جو لکھا انہوں نے کہ زیرو لیسنز، یہ تو ارنڈ لکھ رہے ہیں، اب پتہ نہیں لرن لکھنا تھا یا کیا لکھنا تھا، اور پھر گڈ ول بگیٹس گڈ ول اینڈ اینمٹی بگیٹس اینمٹی. مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ کیا ایسا پاسبل تھا while everybody was sitting there and they could have given some cushion to جناب جے ڈی وینس صاحب. مجھے منٹ اور تھوڑا سا ان انٹرپریٹ دیجیے گا. دیکھیے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیکٹس. جو شخصیت جس کا نام جو کیفیت اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے ٹرانسمیشن کے دوران، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ جو جس طرح کے ٹویٹس اور جس طرح کے بیانات کرتے ہیں، آؤٹ آف ایک دن بیان دیتے ہیں اور اگلے دن بالکل اس کے ایگزیکٹلی ڈائمیٹریکلی اپوزڈ بیان دیتے تھے، اور یہ ان کی شخصیت کا خاصا شروع دن سے رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ پچھلے دنوں جب جے ڈی وینس، کیونکہ بیسیکلی یہ ٹاکس ہیں وہ جے ڈی وینس ہی کام کر رہے تھے اس کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹاکس کامیاب ہو گئی تو آئی ٹیک دا کریڈٹ، اگر یہ ناکام ہوئی تو جے ڈی وینس ول بی ریسپانسبل. اگر ہم دکھا سکیں ہمارے He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. And he was laughing about it. Exactly. جو بات کی جا رہی ہے نا کہ یہاں پہ کہ جی وہاں پہ جو جیوس لابی ہے یا ظاہر اسرائیل جن کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے. If I may ask, who is Jared Kushner? He himself is Jew, very close. Who is Wetkoff? سو امریکہ کے اندر جو امریکن میڈیا کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو دو لوگ آئے ہوئے تھے ساتھ، بیسیکلی وہ اس لیے تھے کہ وہ ذرا سنبھال کے رکھے جے ڈی وینس ایٹ ہز اون کو بڑا فیصلہ نہ کریں، لہٰذا کنٹینیوسلی جو بیک اینڈ فورتھ ہو رہا تھا نا، وہ کہہ رہا ہے جس طرح جے ڈی وینس کہہ رہا ہے کہ میں 6 دفعہ 12 دفعہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی دفعہ، لیکن کنسسٹنٹلی کنٹینیوسلی ہم فیڈ بیک پیچھے سے لے رہے تھے. اور یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اسرائیلی جو فیڈ بیک یا وہاں سے ان کے پاس نہیں آ رہا، یا وہ نہ آ رہا ہوتا ان ٹاکس کے دوران، یا اس سے پہلے یا وہ فیڈ بیک نہیں لے کے آتے. دیکھیں میرا پہلے دن سے اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا میری ایک رائے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہاں سے نکلنے کے لیے ایک ٹرافی چاہیے. وہ ٹرافی ایک ہی ہے، وہ ہے آبنائے ہرمز کی انکنڈیشنل اوپننگ وداؤٹ اینی ٹول. اور ہوا یہ ہے کہ ایرانینس بالکل دے وینٹ ٹو دا لاسٹ جو ہے ایکسٹینٹ، سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جو اطلاعات ہیں ایرانینس یہ کہہ رہے تھے یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے نا، آپ ہماری سینکشنز لفٹ کریں، ہمارے پیسے آپ کے پاس ہے، ان کو انفریز کریں، ٹھیک ہے. مین وائل جو ہے ایک آبنائے ہرمز کھل جاتی ہے، ہم بالکل کسی کو نہیں روکتے، لیکن یہ جو آپ چاہ رہے ہیں نا کہ سپرویژن آپ کی یا انٹرنیشنل سپرویژن، اس کے اوپر ظاہر ہے نیکسٹ فیز کے اندر بات کر لیں گے، چائنیز نے آنا ہے، رشینز نے آنا، جو بھی ہے، لیکن ایز آف نو اعتماد کی بحالی کے لیے کچھ آپ ایک قدم آئیں، ایک قدم ہم آتے ہیں. کچھ پیسے جاری کیے تھے ویسے انہوں نے نہیں. انچیز اوے والی بات ہے نا کہ انچیز اوے ساری چیزیں لاسٹ جو ہے مومنٹ تک طے ہو گئی تھیں. ایونچولی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر ہے جب تک انہوں نے گو ہیڈ نہیں دینا تھا، اور یہ بھی اس دن بیان آپ نے ان کا شاید سنا ہوگا، آئی ڈو ناٹ کیئر ویدر دیز ٹاکس یہ فیل ہوتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں. جب جہاز کی طرف جا رہے تھے نا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، آئی نیڈ ایوری تھنگ. لہذا پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی یہ جو بڑک لگائی ہوئی ہے، جو کہ دوسرے حصے میں ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے، بلاکیڈ کتنی ممکن ہے کتنی ناممکن ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا وہ تھوڑا بڑک بازی کر رہے ہیں. میں نے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو ٹاکس کی ناکامی ہے، اس کی آپ کیا سمجھیں کہ مین روٹ کاز کیا ہے؟ مطلب ون لائنر کیا ہوگا؟ سر ون لائنر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹس آبنائے ہرمز کی انکنڈیشنل ٹرافی کہ جی میرے پریشر اور میری وجہ سے آبنائے ہرمز کھل گئی ہے اور اس کو کھول دیں. یو ڈونٹ اگری؟ نہیں، مطلب یہ تو ایک چیز ہے ہی ہے نا. مین جو ان کا ایشو جو ہے وہ یورینیم، جو انرچ یورینیم ہے اور یورینیم انرچمنٹ ہے، جو نیوکلیر پروگرام ہے، وہ جو جے ڈی وینس نے بول بھی دیا تھا. مین وجہ تو یہی ہے سر. دیکھیں اس میں مین ڈیکوائے ہوتے ہیں، کئی وہ ہوتے ہیں، چوائس صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. مین امپورٹنٹ دیکھیں نا، ایشو یہ نہیں ہے کہ امریکہ یہاں پر حملہ آور ہوا، اس وجہ سے نہیں حملہ آور ایران کے اوپر کہ وہ ایران کے آئل یا گیس ریزرو لینا چاہ رہے تھے. نو سوری، ان کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ جو اسرائیل کے لیے تھریٹ ہے، ایران اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. تو وہ تھریٹ کس سے ہے؟ نیوکلیر سے ہے نا. یہ اسٹیٹ آف ہرمز سے ہے اسرائیل کو.
obvious بات ہے جی. سر 30 سیکنڈ چاچو صاحب کے پاس جانے اور کیا اسرائیل کو دنیا کی پرواہ ہے؟ سنیں صحیح 2015 کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا جوہری توانائی کے حوالے سے ایوری تھنگ واز ایگریڈ, اور 2018 کی جو اٹامک انرجی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ایران نے پوری طرح اس کے اوپر عمل کیا, اور ان کی جو 3% تک یورینیم جو ہے اس کی انریچمنٹ لیول آ گیا تھا, انہوں نے دے بھی دی تھی ساری. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلیں. لیکن وہ معاہدہ کیوں ناکام ہوا تھا؟ سنیں کیوں اس کو انہوں نے اس سے نکلے؟ اس کی وجہ تھی امریکنز. دیکھیں امریکنز جو تھے, اوباما جس ٹائم یہ معاہدہ کیا 2015 میں, اس کے بعد کانگریس نے ریٹیفائی کرنا تھا. کانگریس کے اندر بائی دیٹ ٹائم میڈ ٹرم الیکشن ہو گئے, تو کانگریس کے اندر ریپبلکنز میجورٹی میں آ گئے تھے. ریپبلکنز نے اس کو اپوز کیا تھا, اور اس کے بعد پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے انہوں نے اس کو کینسل کر دیا. اینڈ دا ریزن واز دیٹ بینجامن نیتن یاہو وہ جو CDs اور وہ پورے کے پورے انبار لے کے گیا تھا کہ دیکھیں جی آپ تو کہہ رہے تھے ایران یہ کر رہا ہے, تو ایران ایران کے اوپر اسرائیل پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے پاس یورینیم ہے. آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ تھا کہ وی ول نیور گو فار دا ایٹمک بم. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے اوبلیٹریٹ, سب کچھ ہو گیا. یہ تو صرف یہ والا آئی انسسٹر. چوئی صاحب سر بولیے سر, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس پہ؟ جو اسلامی جمہوریہ ایران کو یہ اس طرح ٹریٹ کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے ٹرمپ اینڈ کمپنی اور ان کے الائز, کہ جناب ایران کو شکست کر دیا, تباہ کر دیا, اس کا یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلاں کر دیا, تو وہ ایک ڈیفیٹڈ نیشن کے طور پر ہماری ٹرمز پر صلح کر لیں گے. تو ایران نے ان کی تمام دعوے اور ان کی بڑکیں جو ہے وہ ان کو مٹی میں خاک میں ملایا اور اپنے موقف پر قائم رہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں شکست دی ہے, نہ کہ اور تمہاری اگر بہت بڑی شکست نہیں بھی ہے تو آپ کے ارادوں کی شکست تو بہرحال ہو گئی ہے. اٹ از اسٹیبلش بیانڈ ڈاؤٹ. تو یہ امریکن نے 1945 میں جب ورلڈ وار 2 میں جاپان پر یعنی ایٹمی اسلحہ استعمال کیا گیا اور پھر جنگ بند ہو گئی, 2 شہروں پہ بم گرایا, امریکی اور جاپانی جو ہے آمنے سامنے بیٹھے, تو جب بھی کوئی امریکن بات کرتا یو گریٹ جیپنیز, وہ جو بھی جاپانی بات کرتا وی دی ڈیفیٹڈ جیپنیز. وہ انہوں نے کہا یار آپ بس کریں یہ ڈیفیٹڈ, انہوں نے کہا وی آر ٹیلنگ آور سیلز. تو دی ایرانینز have not been forced by Americans کہ you are a defeated or anything. Yes, they haven't accepted. We the victorious people of Iran. یورانیم واز نیور این ایشو. 27 فروری کو جو ہے عمانی وزیر خارجہ کہتا ہے کہ جی ایرانیز ہیز ایگریڈ آن ایوری تھنگ, یورینیم دے دیں گے, انٹرنیشنل جو ہے آبزرورز آ جائیں گے, ایون امریکنز آ کے آن گراؤنڈ چیک کر دینے پہ رضامند نہیں ہوئے تھے. نہیں بالکل دینے کے لیے وہ ابھی شارٹ چلائیں سر, ابھی شارٹ چلائیں اس کو, ابھی ہمارے پاس پڑا ہوگا. دے سیڈ کہ آ جائیں, ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, عمان کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسپیوٹ امریکنز بیک اسٹیب, انہوں نے حملہ کر دیا, انہوں نے کہا سب کچھ طے ہو گیا تھا, یہ سب یہ امریکنز اور اسرائیلی کی وجہ سے. اگر جی پلیز, کہ امریکہ کو دینے پر رضامند ہوئے تھے یا نہیں, کس کو دینے پر مطلب جو انٹرنیشنل جو بھی ایگریمنٹ ہونا تھا وہ سارا, لیکن امریکہ چاہتا تھا کہ ہمیں دینا. نہیں امریکہ نہیں, دیکھیں انٹرنیشنل سنیں ذرا چلیں. is the agreement that Iran will never ever have a nuclear material that will create a bomb. They would give it up. They will give it up? They will not be able to accumulate that material that will enable them to create a bomb. And so there will be zero accumulation, zero stockpiling, and full verification. That is also equally important achievement, I think. A full and comprehensive verification by the IAEA, which is the agency in charge. The current stockpiles that still exist. The things that are still in Iran. I think that there is agreement now that this will be downblended to the lowest level possible. Okay. To a neutral level, a natural level, which means and converted into fuel. And that fuel will be irreversible. It is very significant, and I think we have agreement on that, in my view. میں جو کہہ رہا تھا وہ بات یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ فیول میں کنورٹ کریں گے, وہ پروگرام کو گیو اٹ اپ کر سکتے ہیں, ناٹ دا انریچڈ یورینیم. اور وہ اس میں ایک چیز اور ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس معاملے میں وہ کہتا ہے جی ہماری پریزنس میں ہو. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اپنے کوئی ایسٹس ہیں, کوئی چیزیں ہیں, وہ ہم آپ کو کیوں اب خود کو ایکسپوز کریں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی تھرڈ پارٹی
کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن International Atomic کوئی اس قسم کی Energy چیز ہو جی، جائے. جی، جی. لیکن امریکہ کو اس میں یہ کہتے ہیں کوئی جنگ ہے نا ہاں. تو آپ سائڈ پر ہو. امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہماری پریزنس میں ہو. یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے. ان کو خود بھی IAEA پہ بھروسہ نہیں. دوسرا وہ جاپان کا اس کے آپ یہ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو ایمپرر تھے انہوں نے ٹوکیو پہ یا کسی اور شہر پر حملہ نہیں کیا تھا, انہوں نے ہیروشیما ناگاساکی پہ کیا تھا تاکہ بات کرنے والا کوئی موجود رہے جس سے بعد میں ہم ڈسکشن کر سکیں یا سرنڈر کروا سکیں. یہاں انہوں نے لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کیا. ڈائریکٹ تہران پر پہلا حملہ ہوا لیکن اس کے باوجود ان کی ریزیلینس اپنی جگہ قائم رہی. سو ہیٹس آف ٹو دا ایرانی.